لوگوں کو لیا اور لینے کے بعد تقریباً 10,000 لوگوں کو لیا اور لینے کے بعد فوراً سامنے آیا اور سامنے آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ روک دیا. امام حسین کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت امام حسین جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں, آپ کے پاس پانی موجود تھا. امام حسین نے اس وقت ہر اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کو پانی پلایا. امام حسین کی شفقت کو دیکھ کر کے پہلے تو ہر مقابلے کے لیے آیا تھا لیکن اب بالکل نرم ہو گیا. تو سارے لوگ وہیں ٹھہر کے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے ہر سے پوچھا کہ بول تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو ہر نے کہا اس وقت میرا کوئی ارادہ نہیں, آپ یہاں رک جائیے. یہاں تک کہ امام حسین نے ظہر کی نماز کا وقت آیا تو ہر سے کہا کہ تو میرے پیچھے نماز پڑھے گا یا تو الگ سے نماز پڑھے گا؟ تو ہر نے کہا نہیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی, اسی طرح عصر کی نماز بھی پڑھا دی, مغرب کی نماز بھی پڑھا دی. رات کا وقت ہے, رات گزر چکی ہے, آدھی رات گزری. جب آدھی رات گزری ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ ایک خیمے کے اندر موجود تھے. آپ کی رونے کی آواز آئی, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ بیدار ہوئے. تو سیدہ سکینہ نے پوچھا اور باقی نفوس قدسیہ نے پوچھا کہ اے حسین رونا کیسا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے, رونے کی علت کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے رونا آیا, اے حسین تمہاری انتظار کے اندر فاطمہ تو زہرا بھی کھڑی ہے, اے حسین تمہاری انتظار کے اندر حضرت امام حسن بھی کھڑے ہیں, اے حسین تمہاری انتظار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری انتظار میں کھڑا ہو. اے حسین حوصلہ بھی رکھنا, صبر بھی کرنا, حوصلہ بھی رکھنا, صبر بھی کرنا, ہم سب تمہاری انتظار کے اندر کھڑے ہیں. اتنا ہی جملہ کہا. اب امام حسین کا حوصلہ اور بلند ہو گیا. یہاں تک کہ رات گزر گئی اور رات گزرنے کے بعد اب ہر اگر چاہتا تو ان کو واپس بھی کر سکتا تھا لیکن ہر نے اس وقت مجبور کیا ان کو. امام حسین واپس نہیں گئے, وہاں 3 شرطیں رکھی. اب اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. بہرحال امام حسین رضی اللہ عنہ آج محرم بھی گزر چکی ہے. 9 محرم آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا اور سفر شروع کرنے کے بعد بہت آگے پہنچے, یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے اور اس جگہ کا نام کربلا تھا. کربلا کے پاس جب آپ پہنچے تو پوچھا گیا ہے کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا اے حسین اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے کہا یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. آپ سواری سے نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا اب یہاں سے آگے ہمیں نہیں جانا, اب یہی ٹھہرنا ہے. آپ سواری سے نیچے اتر گئے. رات کا وقت ہے, پوری رات آپ نے گزاری. یزیدی آپ کے سامنے کبھی ایک لشکر آتا ہے, کبھی دوسرا لشکر آتا ہے, کبھی تیسرا لشکر آتا ہے. بس اس پر میں اپنی بات ختم کروں. ایک تصور لیں اور ایک تصور رکھیں ذرا سامنے. کل آپ کو پتا ہے اس وقت مجھے پھانسی پہ چڑھنا ہے یا کل میری جان چلی جائے گی. رات آپ کی کیسے گزرتی ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انسان کے اوپر کیا کیفیت رہتی ہے یہ آپ کو پتا ہے. لیکن حسین وہ ہے جن کی ولادت سے پہلے ان کی شہادت کی مصطفیٰ نے بشارت سنا دی تھی. سارا سلسلہ آپ کے سامنے تھا. اب امام حسین رضی اللہ عنہ رات کے وقت کربلا میں ٹھہرے تو سارے یزیدیوں کو کہا کہ آج رات کے لیے مجھے مہلت دے دی جائے, آج رات کے لیے آپ ٹھہر جاؤ. 9 محرم ہے, آگے 10 محرم آنے والا ہے. 9 محرم جمعرات کی رات ہے. امام حسین کربلا کے اندر ٹھہرے. پوری رات آپ نے عبادت شروع کر لی, اللہ اللہ پڑھتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, نوافل پڑھتے رہے. یا ایک جملہ قابل غور ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ رات کے وقت آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا جو آپ کے ساتھ مکہ اور مدینہ سے آئے تھے. ان کو جمع کر کے ایک جملہ کہا, میرے ساتھ مکہ مدینہ چھوڑنے والوں آج تم سب کے ساتھ نکل جاؤ, اپنی جانیں بچا لو. اس وقت ہمیں پتا ہے کہ یہ زندگی مجھے نہیں چھوڑیں گے, میرے خون کے پیاسے ہیں, تم میرے ساتھ آئے ہو, تم اپنی جانیں بچا کر کے نکل جاؤ. ایک جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں, ہم پہلے دن ایک آدمی کو اپنا قائد بناتے ہیں, راہبر بناتے ہیں, جب تھوڑی بات ہوتی ہے ادھر ہو جاتے ہیں, نہیں جناب وہ ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا. لیکن اگر قائد بنایا ہے, رہبر بنایا ہے تو امام حسین کے ساتھیوں نے بنایا ہے, حسینیوں نے بنا کر کے اور یہ ثابت بھی کر کے دکھایا ہے. کیسے ثابت کیا ابھی آپ سنیں. رات کے وقت امام حسین نے تقریر کی اور اس کے بعد چراغ چل رہا تھا, چراغ بھی بند کر دیا. چراغ بند کرنے کے بعد اندھیرے میں کہنے لگے میرے ساتھیوں تم سب کے ساتھ واپس چلے جاؤ. حضرت عقیل کی اولاد, حضرت مولا کائنات کے اور باقی جتنے بھی اور جو آپ کے ساتھ رشتے دار تھے سب سے کہا اندھیرا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ واپس چلے جاؤ, اپنی جانیں بچا لو. جب صبح کا وقت آیا امام حسین نے فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی نماز میں 72 کے 72 نفوس قدسیہ اور باقی جتنے آپ کے ساتھ مکہ اور
تھے وہ سب کے سب فجر کی نماز میں آپ کے پیچھے موجود تھے، سب کے ساتھ موجود تھے۔ اس امام حسین نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں واپس نہیں گئے؟ عباس علمبردار سے پوچھا اور باقی جتنے بھی نفوس قدسیہ تھے سب سے پوچھا آپ واپس کیوں نہیں گئے؟ اس وقت انہوں نے ایک ہی جملہ کہا تھا، قیامت تک آنے والے حسینیوں کے لیے ایک سبق دیا کہ جب مانا جائے تو پھر ایسا مانا جائے، رہبر بنایا جائے، قائد بنایا جائے تو پھر ایسا قائد بنایا جائے۔ جواب دیا اس لوگ نے اور کہا ہے حسین مکہ آپ کے لیے چھوڑا، مدینہ آپ کے لیے چھوڑا، شہر مصطفیٰ آپ کے لیے چھوڑا، خاندان آپ کے لیے چھوڑا، گھر آپ کے لیے چھوڑا۔ اے حسین آپ مریں گے آپ کے ساتھ، جیئیں گے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اگر قیامت کے دن مصطفیٰ نے اتنا ہی جملہ کہہ دیا اے عباس میرے حسین کو کربلا میں اکیلے کیوں چھوڑا تھا، اس وقت مصطفیٰ کو کیا جواب دوں گا، سیدہ کائنات کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان سب نے بیعت پر ایک ہی جملہ کہا تھا، حسین آپ مریں گے تو آپ کے ساتھ، جیئیں گے تو آپ کے ساتھ۔ جب یہ 72 نفوس قدسیہ کا جملہ امام حسین نے سنا پہلے تو آپ کا حوصلہ بلند تھا، لیکن اس جملے کے بعد آپ کا حوصلہ اور بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ بہت بلند و بالا ہو گیا۔ رات کا دن گزرا، صبح کی گزر گئی، صبح گزرنے کے بعد آپ نے ایک تقریر کی، تقریر میں کہا او یزیدیو مجھے پہچانو میں کون حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں جس کی خاطر مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا تھا، میں وہ حسین ہوں جس کے لیے آقا نے خود فضائل کمالات سارا تذکرہ کیا۔ سامنے ایک یزیدی آیا، کہنے لگا حسین اس وقت فضائل کا وقت نہیں ہے، اس وقت مقابلے کا وقت ہے، اس وقت تلوار کا وقت ہے، آپ سامنے آؤ، یا تو مقابلہ کرو یا اپنا ہاتھ دے دو۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا، یہ سر جھک تو سکتا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن یزیدیت کے آگے صبح قیامت تک نہیں جھک سکتا ہے۔ ایک سبق دیا ہے اس وقت امام حسین نے۔ آپ دیکھیں ہمارے اہل علم موجود ہیں اور بالخصوص قائد اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے، اہل علم یہاں موجود ہیں۔ آپ منظر دیکھیں کربلا کا، امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں ہے، تلوار اگر جنگ کے ارادے سے آتے تھے، اگر امام حسین جنگ کے ارادے سے آ جاتے تو خدا کی عزت کی قسم صبح قیامت تک یزیدیت کا نام و نشان، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کے نفوس قدسیہ ہیں اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تلواریں یزیدیوں کے پاس ہیں اور اس کے بعد طاقت یزیدیوں کے پاس ہے۔ یا ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، زکات ادھر بھی ہے، زکات ادھر بھی ہے۔ جناب ہاتھی کی تو بات ہے، جناب کیا ہوتا ہے، جھک جائے کچھ نہیں ہوتا۔ آج جو ہمیں سبق پڑھاتے ہو یہ سبق امام حسین کو بھی تو پڑھانا چاہیے تھا، ان کو بھی تو کہنا تھا، امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں جناب یزید بھی تو نماز پڑھتا ہے، یزید بھی تو روزہ رکھتا ہے۔ اہل علم یہاں موجود ہے، البدایہ والنہایہ کو دکھائیے، باقی کتابوں کو اٹھائیے۔ یزید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یزید حافظ قرآن بھی تھا، یزید قاری بھی تھا، یزید نے کئی حدیثوں کا وہ سننے والا بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے وہاں تقویٰ نہیں دیکھا، وہاں فتویٰ نہیں دیکھا، وہاں علم نہیں دیکھا، وہاں کوئی اور چیز نہیں دیکھی، وہاں یہ دیکھا صبر کس طرف ہے، حقانیت کس طرف ہے، صداقت کس طرف ہے۔ اور دوسرے جملوں میں آج ہمارے لیے بھی ایک سبق دیا ہے۔ دو تحریکیں کربلا سے چلی ہیں، ایک تحریک کا نام حسینیت ہے، ایک تحریک کا نام یزیدیت ہے۔ یزیدیت کل بھی تھی آج بھی ہے، حسینیت کل بھی تھی آج بھی ہے، لیکن باب حسین آپ کی جرأت کو سلام، امام حسین نے حسینی تحریک کی قیادت کر کے بتا دیا حسینیت کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ۔ یزیدیت کل بھی مردہ ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں آئے، چاہے روزے کی صورت میں، چاہے تقوی کی صورت میں، چاہے فتوے کی صورت میں، چاہے کسی صورت میں آئے، لیکن ہے یزیدیت تو یزیدیت کل بھی مردہ، آج بھی مردہ، صبح قیامت تک مردہ رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے مقابلے میں اتنے لوگ ہیں، بات کو پلیس کرتے ہوئے اتنے لوگ ہیں آپ کے مقابلے میں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ قرآن کریم میں بھی ہے، قرآن کریم میں ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ منظر کربلا کا بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف نماز بھی ہے، سارا کچھ ہے،
لیکن یہ دیکھو صبر کس طرف ہے, یہ دیکھو صابر کون ہے. امام حسین علی اصغر کو پیش کر کے صبر کر رہے ہیں, علی اکبر کو پیش کر کے صبر کر رہے ہیں. دنیا میں ایسا کون سا آدمی ہے, کون سا والد ہے کہ والد کے سامنے اس کا بیٹا شہید ہو رہا ہے, اس کا نواسا شہید ہو رہا ہے. اور محمد کتنے خوبصورت ہیں, اور یہ لفظ جگر اور یہ جو ہے ننھے منھے اہل بیت اطہار کے خاندان والے کتنے خوبصورت ہیں. اس کے باوجود امام حسین ایک ایک کو شہید بھی کر رہے ہیں, ایک ایک کو قربان بھی کر رہے ہیں. اور صبر کا عالم یہ ہے, جرأت کا عالم یہ ہے, بہادری کا عالم یہ ہے کہ صبر کے ساتھ آگے اپنا سلسلہ بڑھا رہے. اسی لیے کہا ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتا ہے خدا کی رحمت آ کر کے اس کا استقبال کیا کرتی ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ نے تقریر کی انہوں نے کچھ نہیں سنا, آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے سر انور پر امامہ شریف باندھا, اور امامہ باندھنے کے بعد تلوار لی. یہ وہ تلوار ہے کہ جب امام مولا کائنات اس تلوار کو لے کر میدان میں آتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ وہ تلوار ہے. اس کو لے کر کے جب امام حسین میدان میں آئے, ان سب نفوس قدسیہ کے آخر میں آئے, جب آخر میں آ کر آپ نے مقابلہ کرنا شروع کیا تو یہ جتنے یزیدی ہیں, امام حسین کا عالم یہ کہ 3 دن سے آپ نے پانی نہیں پیا ہے, پانی بھی بند ہے, سلسلہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ جتنے یزیدی ہیں جب وہ امام حسین کے سامنے آئے تو امام حسین نے ان کو ایسے کاٹا جیسے کوئی گاجر اور مولی کو کاٹتا ہے. ایک طرف سے لائن لگانا شروع کر دی. جب سب یزیدیوں کو واسطے جہنم کرنا شروع کیا تو آخر میں امام حسین کی یہ وہ تلوار ہے جسے کوئی یزیدی نہیں روک سکا, جسے کوئی طاقتور نہیں روک سکا, جسے کوئی پہلوان نہیں روک سکا, جسے کوئی قوت والا نہیں روک سکا. اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی. جو ہی تلوار رکی امام حسین نے کہا جمعے کا دن ہے, لوگوں نے خوشبو لگائی ہے, اچھا لباس پہن کر کے نماز جمعہ ادا کیا. ہم تو مسافر ہیں لیکن اس وقت کوئی خوبصورت لباس نہیں ہے, خوشبو نہیں ہے, بظاہر خوشبو نہیں ہے, لیکن آج جمعے کا وقت ہے. آپ نے تلوار روکی اور روکنے کے بعد کہا پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. یہاں سے ثابت یہ کیا کہ حسینی وہ ہے جو نعرہ بھی لگائے, جو جلسہ بھی کرے, جو جلوس بھی کرے, لیکن جب نماز کا وقت آ جائے ساری چیزیں قربان کر دے, نماز کو قربان نہ ہونے. بیٹے کا جنازہ بھی ہے. یہ 72 71 نفوس قدسیہ کو